बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास काफ़ी ख़बरें हैं और उनका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान की सालमियत से है। और अफ़ग़ानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी सीरियस इशू बनता जा रहा है, क्योंकि सितंबर तक अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज ने अफ़ग़ानिस्तान से निकलना था, लेकिन वहाँ पे बढ़ती हुई आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अब अमरीका और गैर मुल्की अफवाज ने फिल फौर निकलने का फ़ैसला किया है। बताया जा रहा है कि जुलाई से पहले जुलाई तक हम निकल जाएंगे, लेकिन जो स्पीड है उसे लगता है कि शायद जून में ही गैर मुल्की अफवाज को अफ़ग़ानिस्तान छोड़ना पड़े। उसके पस पर्दा कुछ खबरें आ रही हैं। CIA के चीफ़ पाकिस्तान का विज़िट कर चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वहाँ की अस्करी क़यादत बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, पाकिस्तान के साथ राब्ते कर रही है, पाकिस्तान से कुछ मुतालिबात कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहली जो ख़बर है वो कुछ देर पहले आई और वो कहते हैं कि बुरे कामों का बुरा नतीजा। फ्रांस के सदर को जनाब थप्पड़ पड़ा है, और थप्पड़ भी वो एक मुलाकात कर रहे थे मामूल की लोगों के साथ, और उसमें एक शहरी ने बाकायदा तौर पे थप्पड़ रसीद किया और दूसरे ने दबोचा। वो उनको गिरफ़्तार, पहले ज़रा देख लें कि किस तरीके से थप्पड़ मारा गया। तो ये आप देख रहे थे जी कि बाकायदा तौर पे एक तसल्ली से उन्होंने, और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़न्नाटेदार थप्पड़ था और लग रहा था। और पहले अच्छा एक और चीज़ भी ज़रा दोबारा देखें जी फुटेज में, कि ज़रा दोबारा दिखाइएगा जी, कि ये देखें। हाँ जी, पहले प्रेसिडेंट को जी उनका राइट हैंड जो है फ्रांस के सदर का, वो काबू किया उसने। आप ज़रा गौर से देखिए, ये टी शर्ट पहनी हुई है और अपने लेफ़्ट हैंड से उनका राइट हैंड काबू किया, और उसके बाद लेफ़्ट हैंड से, और फिर उनको तसल्ली से किया, और उसके बाद उनको थप्पड़ मारा गया। और थप्पड़ काफ़ी ज़ोरदार था और उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। और जब तक थप्पड़ लग चुका था, थप्पड़ लगने से पहले तक जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी हुक्काम थे, उनको भी संभलने का मौका नहीं मिला। ये ज़रा दोबारा देखिए कि उनको करीब लेके आए, ज़रा दिखाइएगा जी। वो हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी जानदार शहरी था जिसने भी काम दिया, और लगता यही है कि वो सोच समझ के आया था और प्लेसिंग उसने अच्छी की हुई थी। तो ये हुआ है। अलबत्ता जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि उनको हमलावरों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो एक बात बता दूं कि फ़्रांस के सदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजहार राय, आज़ादी इजहार राय पे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, लेकिन तासुबाना किस्म का, मुतासब उनकी राय है, और इस्लामोफोबिया का शदीद तरीन शिकार हैं जी, और बहुत ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और इक़दामात भी ऐसे कर रहे हैं। हम ये इसलिए नहीं बता रहे कि इस थप्पड़ की वजह से कोई हमें तस्कीन मिल रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देते हैं तो फिर इस तरह की भी आज़ादी लोग मांगते हैं। मेरा ख़्याल है कि छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी के दूसरे लोगों के मज़हब का, जज्बात का एहतराम नहीं कर सकते, तो फिर अगर किसी शहरी ने इजहार राय का इजहार इस तरीके से कर दिया है तो उसको कबूल करना चाहिए। चौधरी साहब। नहीं, तशद्दुद या वायलेंस जो है वो इन एनी फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और इसकी तो हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन ये इनका जो रवैया है और जो इन्होंने मुसलमानों की दिल आज़ारी की है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मतलब जिन्होंने थप्पड़ मारे हैं और एक यानी इशू बनाया है, उनके साथ यानी कानून के मुताबिक फ्रांस में जो कार्रवाई है वो होगी, हमें उससे कोई गरज नहीं है।
لیکن بات یہ ہے کہ ایک میسج گیا ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ جو بیجو گے پھر اسی کو کاٹو گے، اور یہی جو بویا جاتا ہے اس کو ہی آپ نے ہارویسٹ کرنا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے مار ہے، اور کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکی، نہ سیکیورٹی والے نہ اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوئے کسی نے، بلکہ مطلب ابھی تک یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بندے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کئی جگہ لوگوں کو جوتے پڑے ہیں، امریکی صدر کو عراق میں جوتا مارا گیا، ادھر پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم جو ابھی وزیر اعظم تھے یا ہٹ گئے تھے اس وقت ان کو جوتا پڑا لاہور میں، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ اظہار نفرت کے لیے یا ڈسپلیئر کے لیے ان پر حملے ہوئے ہیں، یا خبر بنانے کے لیے حملے ہوئے ہیں۔ بعض کا ٹماٹر میں پھینکے جاتے ہیں، گندے انڈے کی ایک ٹرم استعمال کی جاتی۔ اب کسی نے دیکھا تو ہوتا نہیں ہے کہ انڈا گندا تھا یا صحیح تھا۔ تو یہ سارا ایک لیکن انفارچونیٹ ہے، اور اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، لیکن 1.5-2 ارب مسلمانوں کی جو کوئی ان کے ساتھ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط رویے جو ہیں ان کی پشت پناہی کرے گا تو ہمارے سے کسی ہمدردی کی توقع نہ رکھے۔ چلو صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فرانس کے صدر ہیں اس وقت میکرون، ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت ضرورت سے زیادہ انتہائی متعصب ہیں اور اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، اور نہ صرف اسلاموفوبیا کا بلکہ اس وقت فرانس میں جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ انتہائی امتیازی، اور ہر قانون سازی کا مطلب مسلمانوں کی آزادیوں کو سلب کرنا ہے، مسلمانوں کے حقوق ختم کرنا ہے، ان کی مذہبی آزادیوں کو، ان کی شہری آزادیوں کو، اور مسلمانوں کو وہاں پہ ایک نفرت کا سمبل بنا رہے ہیں یہ مسٹر پریزیڈنٹ جو فرانس کے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی تھپڑ پڑ گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ایک انتہا کی طرف جائیں گے اور کسی ایک طبقے کو آپ شے دیں گے تو پھر اس طرح کی انتہا پسندی بھی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اس طرح کی آزادی بھی برداشت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ میانہ روی اختیار کریں گے تو میرا خیال ہے بہتر نتائج نکلیں گے۔ فی الحال اتنا اس سے ابھی آپ نے کینیڈا کے واقعہ بھی دیکھ لیا۔ جی بالکل، کینیڈا میں چلتے ہیں۔ اگین اسلاموفوبیا پہلے نیوزی لینڈ میں ہوا تھا، اب کینیڈا میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا جب واقعہ تھا اگر ان کو سزا پوری دے دی جاتی تو میرا خیال ہے شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ پہلے جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان فیملی کو 4 مسلم تھے، ان کو قتل کہا جاتا ہے، قتل کیا گیا باقاعدہ، ایک اور 5واں ان کا بیٹا تھا، یہ قتل کیا گیا اور ایک باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت ان کو ایک گاڑی کے نیچے کچلا گیا، اور یہ 4 لوگ وفات پا چکے ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ زخمی ہے، اور اس کے بعد حملہ آور گرفتار بھی ہوا کچھ تھوڑی دیر آگے جا کے، دور جا کے، اور اس نے ایک جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس پہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا لندن کی مسلمان کمیونٹی اور پورے ملک میں موجود مسلمان جان لیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی بھی کمیونٹی میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ نفرت مہلک اور قابل مذمت ہے اور اسے روکنا لازم ہے۔ تو جسٹن جو ہیں جی وہ کافی اس معاملے میں بہتر ہیں اور پہلے بھی اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی رضوان راشد صاحب، کینیڈا، اسی مقام سے، اسی شہر سے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ رضوان السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی رضوان بھائی بتائیے گا یہ واقعہ کیسے ہوا اور اب کیا سچویشن ہے؟
साबिर साहब बहुत शुक्रिया इस मैटर को अपने पाकिस्तानी अवाम पे पहुंचाने का, और ये ऐसा अंदरूनाक वाकया जो लंदन में पहली दफा हिस्ट्री में इतना मैस मर्डर हुआ है। आप यकीन कीजिएगा कि संडे की शाम को जब ये हमें मालूम हुआ कि ऐसे एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने एक पाकीज़ा फैमिली को रोन डाला है, तो हमें खुद अपनी हैसियत का एहसास होने लगा कि हम दहाइयों से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, इस मुल्क के लोगों को अपना मुल्क समझा, और ये हमें, हमारे बच्चों को, हमारी माओ को सड़कों पे रोंद रहे हैं। मुझे खुद फील हो रहा था, ये सलमान भाई बहुत करीबी और इतने नेक सिफ्त इंसान, फिजियोथेरेपिस्ट थे, और कोविड की दुनिया में जब लोगों को कहा जा रहा था कि आप अंदर बैठ जाएं, आप छुप जाएं, आप सब कुछ हो रहा था, ये बंदा बाहर जाके सबके काम कर रहा, सबके बंदा है ਉਹਦਾ नेबर जी वहां पे ये काम कर रहा है, और फिर इसी को रोन डाला गया। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि आप सलमान जो कि मर्डर हुए हैं, आप उनके हमसाए हैं? जी जी जी, बिल्कुल हमारे पास ही रहते हैं। तो वो कब से लंदन में मुकीम है ये फैमिली? तकरीबन 14 साल से लंदन ओंटारियो में रह रहे थे। और इनको एक ये वाकया कैसे हुआ है जरा बताएंगे? हाइड पार्क एरिया जो है वो साउथ वेस्टर्न लंदन पार्ट है, जो अभी न्यूली बिल्ड हुआ है, नए घर हैं, बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज और पाकिस्तानी इनका वो लंदन बरतानिया वाले के नाम पर ही सारा कुछ रखा हुआ है। जी बताएं। लंदन सिटी बेसिकली ये बना ही कनाडा में एज अ सेंट्रल लंदन था, लेकिन एक वक्त आया कि वो जो ऑटवा को उसका कैपिटल बना दिया गया, लेकिन लंदन बनाया गया इसीलिए था कैपिटल ये बनेगा कनाडा का। तो ये हाइड पार्क है, साउथ वेस्टर्न इलाका यहाँ पे, और ये शाम रात 10 बजे के करीब ये वाकया हुआ, और हमें जब ये पहले पता चला कि ऐसे हमारे इलाके में ऐसे हादसा हुआ है, कोई ट्रैफिक हादसा, तो हमें बताया गया कि उस इलाके में जाना कि रोड्स ब्लॉक हैं। हमें नहीं मालूम था कि ये पाकिस्तानी हमारे अपने लोग, वो तो सुबह ये हमें ये यहाँ हुआ क्योंकि पुलिस किसी को कोई चीज डिस्क्लोज नहीं कर रही थी सुबह 9 बजे तक। 11 बजे हमें पता चला सलमान का नेम ऑफ द फैमिली, बिकॉज हमें मालूम ही नहीं था, क्योंकि सारे लोग ही चले गए, किसी को मालूम ही नहीं था वो किधर गए, क्या पता था। तो क्या जब 12 बजे यहाँ पे सिटी ऑफिशियल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और बताया गया, तो इट वाज लाइक शॉक्ड, सैडन्ड एंड एंग्री, ऑल काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फीलिंग वाज देयर। आपको मैं बता नहीं सकता, ऐसे लगा कि मैं खुद हूँ उस जगह पे, मुझे खुद हिट हुआ है। अब इमेजिन करें, एक 9 साला बच्चा सड़क पे तड़प रहा है और अपने माँ बाप को बुला रहा है, और जो आसपास के लोग पुलिस ऑफिसर उसे उठा रहे हो, कहते हैं मेरे माँ बाप को मुझे बुलाओ, मेरी फैमिली किधर है। अभी तक वो रात तक वो ही बुला रहा था। अब बच्चों को पता था, वो कहते हैं वो भी हर्ट हुए हैं, वो दूसरे कमरों में हैं, ऐसे हैं, तो वो कहता मुझे उनसे फेस टाइम करा दो। तो ये अब उसकी डिटेल क्या जी? गिरफ्तार हो गया है, फर्दर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को ये ट्वीट्स के जरिए उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, मजम्मत की, वो भी कहते हैं मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। तो अब पुलिस की हद तक कानून क्या कर रहा है? सागर भाई, ये बंदा जो है फौरी तौर पे पकड़ा भी गया। अब इसकी डिटेल नहीं आ रही कि कैसे, क्योंकि 911 की कॉल जैसे ही इसने रौंदा और सड़कों से तेजी रफ्तारी से सिग्नल क्रॉस करते हुए ये जा रहा था, तो बहुत सारी कॉल्स गई और उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी इस ट्रक की। तो ये ट्रक जो है 7 किलोमीटर दूर चेरी हिल मॉल है यहाँ पे, उसी तकरीबन 7 किलोमीटर दूर। लेकिन आयरॉनिकली ये चेरी हिल मॉल की पार्किंग और लंदन मुस्लिम मॉस्क की पार्किंग बिल्कुल साथ साथ है। अब वल्लाह आलम इसका और क्या था
क्योंकि इसके पास बॉडी आर्मर और ये आर्मी हैट पहने हुए था, आर्मी हेलमेट। अब अभी हमें पूरी डिटेल नहीं मालूम, लेकिन कहने को ये हम कह सकते हैं कि ये जो उसके पास, जो उसके व्हीकल में, उसके गाड़ी में, ट्रक में उसके पास चीजें थी, या उसके घर में या उसके सेल फोन के अंदर जो ऐसी इतलात होंगी जिसकी वजह से फौरी तौर पे लंदन पुलिस ने इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म या एक्ट ये हेट क्राइम, या क्योंकि लंदन की पुलिस या कोई भी कैनेडियन पुलिस इतनी जल्दी नहीं ये डिस्क्लोज करती, उसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन उन्होंने विद इन आवर्स डिक्लेयर किया। इसका मतलब है उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस था दैट ही वाज, यानी आप ये कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि एक तो पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी इस दौरान मिल गई, और दूसरा ये कोई आम शहरी नहीं है बल्कि ट्रेंड था, पहले से तैयारी करके आया था, और मज़ीद भी इसके कुछ ख़तरनाक अज़ाइम हो सकते हैं दहशतगर्दी से मुताल्लिक। जी जी, यही मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी को इससे ज्यादा ये है कि ये हमें तो बात होती है तो ये शुरू कर देते हैं स्लीपर सेल्स एंड हु इंस्टिगेटेड, इसके पीछे कौन है। अब इसके बारे में भी बात करें ना कि इसके पीछे कौन है, इसको किसने बताया। ये 20 साल जी रिजवान साहब, कनाडा तो बड़ा पीसफुल, और सिख भी बहुत ज़्यादा वहाँ हैं, हिंदू भी बहुत हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग गए हुए हैं, और आपके ख्याल में इन सब की अब इस वक्त कितनी तादाद है? और ये तो फिर एक सबको एक बड़ा खौफनाक और बड़ा इनसिक्योरिटी का मैसेज चला गया है कि अगर ये पीसफुल और एक पुरअमन और सब के लिए अकोमोडेशन वाले मुल्क में ये हो रहा है, तो फिर फ्रांस जैसे मुल्कों में क्या होगा? बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया। मैं यूएस में मैं तकरीबन 25 साल से नॉर्थ अमेरिका में रह रहा हूँ। 9/11 के वक्त मैं यूएस में था, और 9/11 के वक्त मुझे इतना डर, खौफ, एंजाइटी नहीं हुई जितना मुझे आज हो रही है। आपको मैं बताऊं कि 9/11 के वक्त इतना हेट था यूएस में मुसलमानों के खिलाफ और सारी ओवरऑल, लेकिन उस वक्त मुझे इतना नहीं था क्योंकि मेरे पास सराउंडेड थे हम उन लोगों से जो रियल में जानते थे मुसलमान कौन है। मेरे नेबर्स मुझे अभी भी जानते, मेरे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुझे कल से फोन कर रहा है। मैं खुद टीवी शो करता हूँ यहाँ पे लंदन लिविंग के नाम से, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस बारे में बात कर। तो रिजवान साहब ये बताइएगा कि आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये क्या समझते हैं आपके वहाँ पे कोई बाकायदा इस तरह की पॉइजनिंग की जा रही है जहनों को और तैयार किए जा रहे हैं इस तरह के शिद्दत पसंद, इनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या क्या है? साबर भाई, आई एम अ वेरी पीसफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। मुझे आई होप दिस इज नॉट द केस। मेरी उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये कुछ लोग हैं जो ये वाइट सुपरमेसी की बात करते हैं और ये हेट की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है ऐसी बात नहीं, लेकिन दिल डर रहा है। पूरी कौम, हमारे सारे जितने लंदनर्स हैं, आप मेयर से लेके बाकी कम्युनिटी का, सब हमारे बाकी कम्युनिटी का क्या रवैया है इस वक्त? जो नॉन मुस्लिम लोकल कम्युनिटी है उनका क्या रवैया है? बहुत सपोर्टिंग है। हर बंदा यहाँ पे हमारे पास है, हमसे इजहार ताज़ियत कर रहा है, हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वो जो हो चुका उसका दावा नहीं हो सकता। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, क्या हम कल वॉक करने के लिए जा सकते हैं, क्या हम दुपट्टा लेके अपने स्कूल जा सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए कि हम इस फियर को, अपने बच्चों के फियर, क्योंकि वो बच्ची जो 15 साल की उनकी बेटी थी, शी वाज अ हाईली क्वालिफाइड गिफ्टेड स्टूडेंट थी, यानी वो टॉप ऑफ द क्रीम थी स्टूडेंट, और स्कूल में हर बच्चे के साथ उसको थी। अब वो बच्ची हमारे बच्चों के साथ उसने देखा हुआ, अब वो कैसे उनको पावर कराएं कि ये वन ऑफ द एक्ट था। चलिए रिजवान भाई, आप अपना भी ख्याल रखें और
جتنے دیگر پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی دے۔ تو ناظرین، جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر جسٹن ٹروڈو جو ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ خبروں نے مجھے دہشت زدہ کر دیا ہے، نفرت انگیزی پر مبنی دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کے پیاروں کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، ہم اس بچے کے لیے بھی یہاں موجود ہیں جو ہسپتال میں داخل ہے، ہمارے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں، آپ ہمارے خیالات میں رہیں گے اور آپ جلد صحت یاب ہوں گے۔ جو زخمی بیٹا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ لندن اونٹاریو میں کل پیش آنے والے نفرت انگیز اور گھناؤنے واقعے پر آج شام میں نے میئر لندن اونٹاریو اور نواز طاہر سے فون پہ بات کی، اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے اور ہم غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اس پہ ایک بات بتا دوں کہ کیوبیک سٹی مسجد میں جی پہلے اس طرح کا کینیڈا میں واقعہ ہو چکا ہے، یہ BBC کی خبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس۔ اس میں بھی پہلے سزا ہوئی، لیکن اس کے بعد عدالت نے سزا کم کر دی اور اس کو غالباً رہا کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے، اگر یہ 6 لوگوں کا قتل ہے، اس میں تصویریں بھی آپ نظر آ رہے ہیں جن 6 لوگوں کو اس نے مارا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو رہا کر دیا گیا اور سزا کم کر دی گئی۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے۔ تو اس طرح کے رویے وزیر اعظم عمران خان نے اونٹاریو کے علاقے لنڈن میں ایک پاکستانی نژاد کہ مسلمان کینیڈین خاندان کے قتل پر بے حد افسردہ ہوں، دہشت گردی قابل مذمت اقدام مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی علامت ہے، جس کے اسلاموفوبیا تدارک کے لیے عالمی برادری کی جانب سے کلی طور پر اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو یہ چوہے صاحب ہو رہا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو؟ بال اس کے لیے تو بڑی پیمانے پر وہاں کی حکومتوں کو اپنے مسلمانوں اور اقلیتوں کی تحفظ کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ایک وقت ہے، آپ کو پتہ، برطانیہ میں سکن ہیڈ اور وہ متعصب جو تھے، انہوں نے ٹرینوں میں اور بسوں میں، میں اس وقت کسی وجہ سے وہاں گیا ہوا، پرانی بات ہے، تو انہوں نے یعنی جہاں کوئی مسلمان یا پاکستانی یا ایشین بیٹھے ہوتے تھے تو وہ ساتھ خالی ہوتی تھی سیٹ، تو وہ سارا 2-2 4-4 گھنٹے ٹرین میں کھڑے جا رہے تھے یہ لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو لیکن ابھی وہاں کافی حد تک امپروو کیا۔ اب چوہے صاحب، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہاں کے، وہ اس گھراؤنے کام میں ملوث ہیں، خاص طور پر یہ آپ کے یورپ میں بھی ہیں، فرانس کے صدر کی بھی بات کرتے ہیں، اب تو وہ شے دیتے ہیں، جبکہ جن ملکوں کے حکمران اچھے ہیں وہ وہاں پہ پھر قانون بھی اسی طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے اور امتیازی قانون سازی بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک وقت سے تو آپ نے دیکھا نہیں ہے صابر شاکر صاحب، کل کی بات ہے، سینکڑوں بچے اور بوڑھے اور خواتین جو ہے وہ ان کو بے رحمانہ طریقے سے اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے قتل کیا وہاں غازہ میں اور دوسرے علاقوں میں اور بیت المقدس کے ارد گرد، تو کسی نے یوں نہیں دیں گی ان پر، تو حرام ہے۔ انہوں نے کوئی وہاں ان سے کوئی بات کی ہو، وہ تو اپنے خون پر اور اپنی مطلب جانوں پر کھیل کے ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑا میسیج دیا اور سب کو اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ورنہ یہ تو ٹس تو مس نہیں ہو۔ یہ میرا خیال ہے، یہ ابھی ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ مسلمانوں اور دوسروں کے درمیان کسی جنگ کی تیاری نہ کرا رہے ہوں۔ یہ صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو کہیں گے جناب پاکستان کو کتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب اگلی خبر کرتے ہیں جی، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ آپ کو سنوا دیں۔ لندن پولیس چیف جو کینیڈا میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا مسلمان فیملی کو۔ سنائیے گا جی۔ The victims of this horrific incident were targeted. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. یہ انہوں نے تسلیم کیا جی کہ چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، وہ ہے بڑی امپورٹنٹ سٹوری۔ چوہے صاحب، میں اور آپ خبریں دیتے رہے ہیں تواتر کے ساتھ کہ امریکی وزیر خارجہ
لمبی لمبی ٹیلی فون کالز کرتے تھے ہماری عسکری قیادت سے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پہلی جو ٹیلی فون کال ہوئی وہ تقریباً 56 منٹ کی تھی، 56 منٹ پر مشتمل محیط، اور اس کے بعد بھی ٹیلی فونک رابطے رہے، امریکی وزیر دفاع بھی کرتے رہے۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں، اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ افغانستان کے لیے مانگ رہے تھے امریکی فوجی اڈے مانگ رہے تھے پاکستان سے، اور اس کا استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر ہم نے بھی کنفرم کیا سول ملٹری دونوں سائڈ سے، تو یہی ڈیمانڈز آ رہی تھیں کہ ہمیں فوجی اڈے دیے جائیں، ہم ڈرون حملوں کی فیسلٹی دی جائے تاکہ افغانستان میں جانے کے بعد ہم کر سکیں، ایئر بیسز جن کو کہتے ہیں۔ تو پہلے تو ذرا شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا سنی ہے۔ تلاش کرنا، خواہش کرنے پہ پابندی تو نہیں لگ سکتی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت کی پالیسی کی میں وضاحت کر چکا ہوں، سینٹ میں بھی کر چکا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اب آپ ان قیاس آرائیوں پہ توجہ نہ دھریں، قیاس آرائیوں پہ توجہ نہ دھریں۔ پھر چوہدری صاحب ایک وائس آف امریکہ نے باقاعدہ طور پہ خبر نشر کی، اور خالد حمید صاحب جو پاکستانی نیاد ہیں، نیوز کاسٹر بڑے معروف، وہ آج کل وائس آف امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے خبر نشر کی 24 مئی کو، تردید کے باوجود کہ جو ذرائع سے کہ جی پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ ہمیں فوجی اڈے مل چکے ہیں۔ یہ ایک بالکل شرارت پر مبنی خبر تھی۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے اس کی تردید کی، اور وزیر اعظم عمران خان تک یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے پھر اس کی مزید وضاحت کی، سنائیے جی۔ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ڈرون سرویلنس تک کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کی جا چکی ہے۔ سو اس وقت جو تمام اڈے ہیں وہ پاکستان کے اپنے استعمال میں ہیں، اور اس وقت کسی بیرون ملک یہ اڈے دینے کا نہ تو کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اڈے دے سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے متعلق ایک واضح پالیسی سٹیٹمنٹ ہمارے وزیر خارجہ سینٹ کے فلور پر دے چکے ہیں۔ تو چودھری صاحب یہ سینٹ کے فلور پہ ظاہر ہے جو پارلیمنٹ میں بات کی جاتی ہے، فلور آف دا ہاؤس بات کی جاتی ہے، وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ ہمارے وزیر خارجہ یہ بات کنوے کر چکے ہیں۔ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور وہ تصدیق ہوئی ہے کہ CIA کے چیف بھی پاکستان کا وزٹ کر چکے تھے، اور یہ ایک سٹوری ہے نیو یارک ٹائمز کی، میں ذرا پہلے وہ آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر آپ اس پہ گفتگو کیجئے گا۔ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے جی کہ ایئر بیس کے لیے امریکی CIA کی بھاگ دوڑ، امریکہ نے خطے میں ملٹری بیس کے لیے پاکستان پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں افغان طالبان کے خلاف استعمال کے لیے فضائی اڈہ دینے کا کوئی بھی معاہدہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان طویل عرصے سے افغان طالبان کی حمایت کرتا آ رہا ہے۔ یہ بتا دوں چودھری صاحب کہ اب وہ ذرا تھوڑا سا بدنام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، انڈر پریشر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، وہی پرانا دقیانوسی نیریٹو لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ CIA چیف ولیم جے برن مستقبل میں ایجنسی کو درپیش چیلنجز تسلیم کر چکے ہیں۔ سینیٹرز کو بریفنگ میں برنز نے بتایا کہ جب افغانستان میں فوجی انخلا کا وقت آئے گا تو امریکی حکومت وہاں خطرات کی نشاندہی اور اس سے نمٹنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گی۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم جے نے حال ہی میں پاکستانی فوج کے سربراہ اور ISI کے سربراہ سے ملاقات کے لیے اسلام آباد کا غیر اعلانیہ دورہ کیا۔ اس دوران امریکی وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن نے بھی افغانستان میں مستقبل کے امریکی آپریشنز کے لیے مدد حاصل کرنے کے بارے میں پاک فوج کے سربراہ سے مسلسل رابطے میں رہے۔ ولیم جے برن نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران ایئر بیس کا مسئلہ نہیں اٹھایا، کیونکہ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی کے وسیع تعاون پر توجہ دی گئی تھی، لیکن امریکی وزیر دفاع کی جانب سے فضائی اڈے کے معاملے پر کچھ رابطے زیادہ براہ راست رہے۔ اسلام آباد حکومت کی جانب سے طالبان کے خلاف امریکی حملوں کے لیے کسی بھی پاکستانی فضائی اڈے کے استعمال کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تاہم چند امریکی عہدیداروں کا خیال ہے کہ اگر پاکستان کسی ایئر بیس تک امریکی رسائی کی اجازت دینا چاہتا ہے تو وہ اس پر کنٹرول رکھے گا
کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ پاکستان میں رائے عامہ کی اکثریت کسی بھی ممکنہ نئی امریکی موجودگی کے سخت خلاف ہے۔ کچھ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ ایئر بیس معاملے پر پاکستان سے مذاکرات ابھی تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ دیگر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ آپشن ابھی بھی ٹیبل پر ہے اور یہ معاہدہ ممکن ہے۔ امریکی سفارتکار وسط ایشیائی ممالک میں بھی فوجی اڈوں کے استعمال کا آپشن بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں کرغزستان اور ازبکستان کے وہ فوجی اڈے بھی شامل ہیں جو افغان جنگ کے دوران امریکی فوجیوں اور انٹیلیجنس عہدیداروں کا مسکن رہے۔ البتہ روس نے وسطی ایشیا میں فوجی اڈوں کے امریکہ کے استعمال کی مخالفت کی، اور جس کے بعد فوجی حملوں کے مقصد کے لیے بیسز تک محفوظ رسائی کی سفارتی کوششوں کا عمل سست روی کا شکار ہو گیا۔ اب اگلا امپورٹنٹ چیز ہے چوہدری صاحب، یہ آپ کی نظر کہ انٹیلیجنس اسسمنٹ یہ بتاتی ہے، انٹیلیجنس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے جی، کہ امریکہ کی مسلسل مدد کے بغیر افغان نیشنل سیکورٹی فورسز نہ صرف کمزور پڑ جائیں گے بلکہ مکمل طور پہ دھڑام سے گر جائیں گے، کولیپس کر جائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو چوہدری سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی افغانستان میں صورتحال گھمبیر ہے۔ چوہدری صاحب، ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک نقشہ پیش کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بظاہر جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، امریکن کہہ رہے ہیں، ایک تو پاکستان اور امریکہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس لیول کی نہیں ہے جو کبھی پہلے رہتی رہی ہے۔ افغانستان میں جب روس نے حملہ کیا اور کافی دیر بعد امریکہ اس میں شامل ہوا اور پھر سب نے مل کے روس کو وہاں سے نکالا، اس کے بعد یہ 9/11 کے بعد جو افغانستان کے ساتھ ہوا اور اس کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت کی حکومت اور فوجی قیادت کسی صورت میں کسی جنگ میں یا کسی سرد جنگ میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، اور نہ کوئی اڈا دینے کا کوئی ان کا منصوبہ ہے، اور نہ ایسی کسی بات کو وہ انکریج کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ جس نے 20 جنوری کو حلف اٹھایا ہے اور آدھا سال گزر گیا ہے، ابھی تک تو ہائیسٹ سطح پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان میننگ فل ڈائلاگ بھی کوئی نہیں ہوا، بلکہ رسمی گفتگو بھی نہیں ہوئی ٹیلی فون تک۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان حالات میں پاکستان ان کو اڈے دے گا یا سوچے گا؟ البتہ ان کو فضائی حدود کے استعمال کی اجازت پاکستان نے دی ہوئی ہے، اور نیٹو کی سپلائیز بھی جا رہی ہے پاکستان سے، یہ سب کو پتہ ہے، اور اس کا ابھی تک پاکستان کا کافی پیسہ بھی جمع ہو چکا ہے۔ ایساف کیا وہ ہے، وہ پیسہ بھی نہیں ملا۔ تو لہذا ان کی خواہش ضرور ہے، ضرورت ضرور ہے، لیکن پاکستان اس اب پنگے میں نہیں پڑے گا۔ ابھی تو اور بڑی آپشنز ہیں پاکستان کے ساتھ جن کے اوپر، اور یہ اس سے کہیں بہتر ہے اس میں لیکن وہ پاکستان ان کو بھی آگے نہیں لا رہا۔ مسئلہ یہی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے بات کرنے کی کوشش کی وزیر اعظم عمران خان سے، تو اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، یعنی کہ حکومت کی طرف سے یہ کنوے کیا گیا کہ وزیر اعظم سے بات کرنی ہے تو پریزیڈنٹ بائیڈن کو کرنا چاہیے، اگر امریکی وزیر خارجہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے وزیر خارجہ موجود ہیں۔ تو کچھ پروٹوکولز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے موجودہ گورنمنٹ میں۔ اور اس میں ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں چوہدری صاحب کہ یہ جب ساری ایکٹیویٹیز بیک ڈور چینل پہ ہو رہی تھیں تو اس کے بعد پھر سول ملٹری لیڈرشپ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ISI ہیڈ کوارٹر میں ایک اہم بریفنگ ہوئی تھی جس میں ایئر چیف بھی تھے، جس میں نیول چیف بھی تھے، وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، اہم وزراء شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، یہ سب فواد چودھری صاحب۔ تو اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہے پاکستان کا کہ ہم نے کسی پرائی جنگ میں نہیں جانا، ہمارے جو ٹروپس ہیں وہ کسی ایسی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ہم کسی قسم کا اڈے دیں گے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے انشاءاللہ۔ مزید کہ کل اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں